الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدً عبدہ ورسولہ۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی مجلس میں ہم انبیاء کی صورت کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ اجمالی طور پر بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چہرہ بہت دلکش ہوتا ہے، اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، اور صورتاً ہی نہیں سیرتاً بھی بہت ہی مثالی انسان ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی، ترشی نہیں ہوتی، ورنہ پھر لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ بڑے حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، لیکن صاف صاف ڈرانے والے، صاف صاف خبردار کرنے والے، اور بات کو بالکل واضح بلا کسی ابہام، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انبیاء کی صورت کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی باحیا انسان تھے، اور ظاہر ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شرم و حیا انبیاء کے اندر ہوتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر قسم کے عیب سے پاک تھے۔ یہودیوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ یا تو ان پر سفید داغ کی برس کی بیماری ہے، یا پھر یہ ادرا کی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی شرمگاہ پھولی ہوئی ہے اور یہ ایک جسمانی عیب رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سمندر کے کنارے جب نہاتے ہیں یا دریا کے کنارے نہاتے ہیں تو کپڑے پہن کر نہاتے ہیں، حالانکہ یہ شرم کا تقاضا تھا، اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ پر یہ الزام عائد کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اے مسلمانوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ دو، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الزامات سے ان کو بری کر دیا۔ اور وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی وجیح تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہی ہے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حسن یوسف ساری دنیا میں مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات آتی ہیں اس میں یہ بات بھی آئی ہے، اور جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں، کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں 14ویں کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ معبد کا جو بیان ہے کہ ایک طرف چاند تھا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ آپ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دلکش،
اور حضرت انس کی روایت میں یہ بات بتائی گئی ہے، کان احسن الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت ہی خوبصورت تھے، چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3394 میں یہ بات آتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت حسین و جمیل تھے، حضرت ابراہیم سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس بڑے مقام اور منصب پر انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے فائز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون اس عہدے اور منصب کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، تو وہ خوبصورت لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی صورت کی اور حسن کی۔ اب ہم حسن باطنی کا ذکر کرتے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے وہ کس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن کے زمانے ہی میں پاک اور صاف کیا گیا۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یکایک حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور ایک سونے کا تش تھا جس میں زمزم تھا، آپ کے دل کا آپریشن کر کے اس کو دھویا گیا اور آپ کے سینے کو حکمت سے اور دانائی سے اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور اس سینے کے اندر جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال دیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد کی جاتی ہے کہ جس بلند مرتبے پر ان کو فائز کرنا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق انہیں بنا دیا جائے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو، بغاوت کا جذبہ نہ ہو، منکرات کی طرف ان کا رجحان نہ ہو۔ تو ان کے نفس کو ہموار کیا جاتا ہے، ان کے نفس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اور شیطان کے حصے کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی بہترین طریقے سے رہنمائی کریں۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں کہا گیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ تین باتیں کہی گئیں۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حلیم بھی تھے، اواہ بھی تھے، اور منیب بھی تھے، نہایت مطیع اور فرما بردار، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، منیب، حلیم، اواہ اور منیب۔ یہ ساری صفات اخلاق حسنہ کی عکاس ہیں۔ اب ذرا دیکھیے سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 میں حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک خاتون کی گواہی آئی ہے جو اپنے بوڑھے والد سے کہتی ہے، استاجر ہو ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجئے، استاجر ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور پھر وہ خاتون اپنے والد کے سامنے دلیل بھی پیش کرتی ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو ملازمت دینے کا مشورہ کیوں دے رہی۔ وہ کہتی ہیں، بلا شبہ ملازمت کے لیے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو صفات پائی جائیں، وہ قوی ہو اور وہ امین ہو۔ اور اس خاتون نے حضرت موسیٰ کے اندر یہ دونوں صفات دیکھ لی تھی۔ قوی اس لیے کہ وہ مدین میں اجنبی تھے، مصر سے آئے تھے، اور آئے اور چھا گئے، اور انہوں نے آ کر لڑکیوں کی مدد کی اور کہا کہ میں تمہارے
جانوروں کو اور بکریوں کو پانی پلاتا ہوں، پہلے پلاتا ہوں۔ تو قوی ہونے کی دلیل اس خاتون کو مل گئی، اور امین ہونے کی دلیل یہ ملی کہ جب انہوں نے پانی پلا دیا تو لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بدنیتی سے کام نہیں لیا، بلکہ ایک سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بھی خیر، جو کچھ بھی بھلائی تو نازل کرتا ہے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ میں مصر سے مدین کی طرف آیا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، رزق نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، بے آسرا ہوں، میں تجھ سے سوالی ہوں۔ تو دیکھیے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ان لڑکیوں کے والد نے ملازمت پر رکھ لیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ میں قوت بھی پائی جاتی تھی اور امانت اور دیانت بھی پائی جاتی تھی۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا رہی تھی وقفے سے پہلے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، حلیم تھے، منیب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا قوی اور امین تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا کان صادق الوعد۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وعدے کے بہت سچے تھے۔ اسی طرح ہم آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ آیت پاتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیکھیے یہ سورۃ القلم کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ یہاں 3 قسم کی تاکیدات ہیں۔ سب سے پہلے تو نون والقلم وما یسطرون، تو یہاں قلم اور جو کچھ قلم سے لکھا گیا اس کی گواہی اور اس کی قسم پیش کی گئی۔ دوسری چیز ان کے حرف سے مزید تاکید کی گئی۔ تیسری چیز اعلیٰ کے اوپر لام تاکید لگایا گیا لعلی خلق عظیم۔ تو تاکیداً 3 مرتبہ 3 مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے اور منصب پر فائز ہیں۔ خود اس دنیا کے بنانے والے خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی تعریف فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں سورۃ التوبہ کے آخر میں یہ بات کہی گئی آیت نمبر 128 میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو، تم لوگوں کے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو خود تمہارے اپنے خاندان اور تمہاری اپنی برادری سے ہیں۔ تمہارا مشکل میں پڑ جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاق اور ناگوار ہوتا ہے۔ وہ تمہارے خیرخواہ ہیں، وہ تمہارے درد مند ہیں، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا حریص علیکم، وہ تم لوگوں کے بارے میں بہت حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی جنت میں چلے جائے۔ وہ چونکہ آخری رسول ہیں، آخری کتاب لے کر آئے ہیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھے، اس دنیا کو سمجھے اور اس دنیا کے بنانے والے کو سمجھے
اور اس دنیا میں اپنے کردار کو سمجھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا کی ساری بھلائیوں کو بھی سمیٹ سکیں اور ہم آخرت کی ابدی بادشاہت بھی حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، بہت ہی رحم کرنے والے اور ترس کھانے والے۔ یعنی رافت ان کے اندر موجود ہے، ترحم کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری اخلاقی صفات انبیاء کے بارے میں بیان کی گئیں۔ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بلند اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ اب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں انبیاء کی فیاضی کے بارے میں۔ صحیح مسلم کے اندر یکے بعد دیگریں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث تو صفوان بن امیہ کی حدیث ہے اور دوسری ایک اور آدمی کی۔ تو صفوان بن امیہ آپ کو معلوم ہے کہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا اور اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا اور سخت دشمنی رکھتا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد حنین کے غنائم میں سے آپ نے اس کو بہت دیا اور بہت دیا اور بہت دیا، اور وہ اعتراف کرنے لگا کہ آج سے پہلے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور شخص مقبوض نہیں تھا، لیکن آج کے بعد مجھے آپ سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ یہ آپ کی فیاضی کا نتیجہ تھا کہ پکے دشمن بھی آپ کے جگری دوست بن گئے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2312 میں ایک روایت آئی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ظاہر ہے کہ صحیح ہی ہوگی، کہ ایک آدمی نے اپنے قبیلے کے پاس جا کر کہا کہ اسلمو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے مویشی تھے سارے کے سارے مجھے دے دیے۔ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا، اسے مفلسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں مفلس ہو جاؤں گا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہیں اللہ کی خوشنودی پر ہوتی ہیں، آخرت پر ہوتی ہیں، جنت پر ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ کوئی چیز اپنے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے، انہیں اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سوکھی روٹی پہ گزارا کر لیتے ہیں، معمولی چیزوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، عوام کو بہت دیتے ہیں، اور ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے، برادری مسلمان ہو جائے، ایک خدا کو مان لے، جنت کو مان لے، دوزخ کو مان لے، تو انسان اپنے آپ کو پہچانے، دنیا کو پہچانے، اور ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اس اوپر والے کو پہچان لے، اس کی صفات کو پہچان لے۔ اس لیے وہ بہت دردمند ہوتے ہیں، وہ بہت درد رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بہت حریص ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں بھی یہی بات دہرائی گئی، لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدشہ ہے کہ آپ اس درد کے مارے، اس غم کے مارے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت تھے، آپ درد مند تھے، آپ سوچتے تھے، ہر آدمی کے بارے میں سوچتے تھے، یہ بھی خدا کو مان لے، یہ بھی خدا کو مان لے، یہ بھی خدا کو مان لے، اور یہ غلط عقائد کو، غلط نظریات کو چھوڑ کر ایک خدا کی خدائی کو تسلیم کر لے اور آخرت کی زندگی کو تسلیم کر لے، اپنی دنیا سنوار لے، اپنی آخرت سنوار لے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3557، بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم،
قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت من، کہ تمام ادوار میں بہترین دور میں پیدا کیا گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر 2276 کہتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم اور واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2276 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش کی اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کے خاندان کو چن لیا، پھر ہاشم کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ خاندان میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اور قریش کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان میں کوئی بھی ولد الزنا نہیں تھا، حرام کی پیداوار نہیں تھا، نکاح کے نتیجے میں یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نبی غلام نہیں ہوتا، اور سلیو کی شکل میں کسی خاندان میں اس کی پرورش نہیں کی جاتی۔ غریب تو ہو سکتا ہے، اور نجار بھی ہو سکتا ہے، حداد بھی ہو سکتا ہے، لیکن غلام نہیں ہو سکتا، بکریاں بھی چراتا ہے۔ تو یہ ہیں انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کہ وہ اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب رکھتے ہیں، غلامی سے ان کا کوئی تعلق اور علاقہ نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ اخلاق بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ شکل و صورت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔